الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ برادران اسلام، بزرگان عظام، رمضان کی مبارک دھنیاں چل رہی ہیں اور عام طور سے مسلمان رمضان ہی کے مبارک دن اور رات میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ زکوٰۃ سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں تاکہ جو احباب اللہ رب العزت کے اس فریضے سے غافل ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، یا جو ادا کرتے ہیں احساس ہے انہیں لیکن کما حقہ ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے کچھ ترغیب اور کچھ ترغیب ہو جائے۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سخت اور شدید وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو یہ نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے کہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ دردناک عذاب کیسا ہوگا، اس کی تفصیل کیا ہے؟ آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ دردناک عذاب اس دن دیا جائے گا جب اس سونے اور چاندی کو، مال و دولت کو آگ پر تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر اس تپائے ہوئے سونے اور چاندی، مال و دولت سے اس آدمی کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کی پشت اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا فَذُوقُوا ما کنتم تکنزون، کہ چکھو اپنے اس مال و دولت کا مزہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے۔ کتنی سخت وعید اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس مال و دولت ہے، ساز و سامان ہے، اتنا مال ہے کہ اس میں مال کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر رہا ہے، ایسے انسان کے لیے یہ سخت وعید ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر اس انسان کے لیے جو طعنہ دینے والا ہو، عیب نکالنے والا ہو، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو مال کو جمع کرتا ہو اور اسے گن گن کر رکھتا ہو، مال کو جمع کرتا ہو اور گن گن کر رکھتا ہو، یحسب ان مالہ اخلدہ،
اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بھی ضرور اسے حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، حطمہ کیا چیز ہے؟ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ کسی انسان کی سلگائی ہوئی نہیں کہ جو پانی سے بجھ جائے یا مٹی ڈالنے سے بجھ جائے، بلکہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جس کی تاثیر اور اثر یہ ہے کہ وہ لگے گی تو ظاہر میں، لیکن اس کی پہنچ اور اس کا اثر قلب و جگر تک پہنچ جائے گا۔ یہ اتنی سخت وعیدیں اس انسان کے لیے ہیں جو مال و دولت رکھتا ہے اور مال و دولت کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ سونا چاندی، مال و دولت، ساز و سامان موجود ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، گن گن کر اپنا مال رکھتا ہے، اپنا خزانہ جمع کرتا ہے، بڑا کرنے کی سوچتا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر، مال و دولت کے حقوق ادا نہ کرنے پر اتنی زیادہ سخت اور شدید وعید کیوں نازل فرمائی گئی؟ اتنا دردناک اور بڑا عذاب اسے کیوں دیا جائے گا؟ اس کو سمجھ لیجئے۔ دراصل دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہم کماتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، چاہے تجارت کے ذریعے ہو، زراعت کے ذریعے ہو، یا ملازمت کے ذریعے ہو، یا کسی اور طریقے سے ہو، وراثت کے ذریعے ہو، یہ جو کچھ بھی طریقے ہیں، ان طریقوں سے جو مال ہم کماتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ ہمارے اس مال کے مالک حقیقت میں اللہ ہے، ہم نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اللہ رب العزت محض برتنے اور استعمال کرنے کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ تو جب مال ہمارے پاس موجود سارا کے سارا اللہ رب العزت کا ہے، تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے بندہ اپنے لیے بھی استعمال کرے اور میرے لیے بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام اور سسٹم اس طرح بنا دیا ہے کہ دنیا میں ایک انسان دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، ایک انسان کو دوسرے کے ساتھ ضروریات وابستہ ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ضروریات پوری ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے دکان لگا دی، میں نے اس میں مال سامان بھر دیا، اب وہ میں بیچ رہا ہوں تو مال حاصل ہو رہا ہے، میں محنت کرتا ہوں اور مجھے مال مل رہا ہے، تو اپنے اس مال کا میں مالک ہوں۔ یا کوئی انسان کھیتی کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں، بیج لگاتا ہوں، پودے اگاتا ہوں، فصل کاٹتا ہوں، تو وہ زراعت میں محنت کر کے کماتا ہوں، حاصل کرتا ہوں، وہ مال میرا ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر دیکھا جائے تو مال جہاں سے بھی اور جس طریقے سے بھی، جس محنت مشقت کے بعد بھی انسان حاصل کرتا ہے، وہ در حقیقت انسان کا کمال نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی تقدیر ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نہ چاہے، آپ پورا دن اور پوری رات محنت کریں لیکن پھر بھی آپ مال حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اللہ رب العزت کا نظام اور سسٹم ہے کہ اللہ رب العزت بہانے کے ذریعے، اسباب اختیار کرنے کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مال پہنچاتے ہیں۔ اور پھر انسان بے وقوف اتنا اور کم عقلہ اتنا ہے کہ محنت کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دماغ سے کمایا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، حالانکہ یہ دھوکہ ہے انسان کو۔ اگر آپ محنت ہی سے، اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے آپ کما سکتے ہوتے تو دنیا میں ایسے بہت سے انسان ہیں جو آپ سے زیادہ عقل مند ہیں، آپ سے زیادہ محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ مالدار ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیے دنیا کے اندر بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو کم محنت کرتے ہیں، زیادہ مال حاصل کر لیتے ہیں، اور بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ محنت کرتے ہیں پھر بھی تھوڑا مال حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے
اللہ رب العزت کا نظام اور سسٹم ہے، آدمی اپنے دم پر مال حاصل نہیں کرتا، بلکہ اللہ رازق ہے، وہ اسے رزق دیتا ہے، بہانہ کسی اور کو بنا دیتا ہے، چاہے تجارت ہو، زراعت ہو یا کھیتی وغیرہ جو بھی ہو۔ اس لیے ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے مال کو اپنا مال نہ سمجھیں۔ اگر ہم اپنے مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں تو مال کے حقوق ادا کرنے میں ہمارے سے غفلت ہو جاتی ہے، ہم سستی برت لیتے ہیں، ہمارے اندر بخل اور بخیلی کنجوسی آ جاتی ہے، ہم راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے لیے سخاوت نہیں کرتے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مال اللہ کا ہے تو پھر اللہ کے لیے خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنا بڑا انعام و احسان فرمایا کہ مال خود دیتے ہیں، رزق خود دیتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے اس میں سے 97.5% چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ 100% میں نے مال دیا، اس 100% میں سے 97.5% اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرو، صرف میرے لیے راہ خدا میں 2.5% خرچ کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب مال اللہ دے رہے ہیں، روزی اللہ دے رہے ہیں، تو صرف 2.5% ہمارے لیے ہو، 97.5% اللہ کے لیے ہو، لیکن اللہ نے معاملہ الٹا کر دیا، زیادہ ہمارے لیے چھوڑا اور کم اپنے لیے مانگا۔ وہ کم جس کو ہم 2.5% کہتے ہیں، جو ہمارے مال کا حق ہے، اسی کو قرآن کریم کی زبان میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ انسان کے پاس اگر اتنا مال ہے کہ وہ شریعت کی نظر میں مالدار انسان ہے اور اس مال پر 1 سال گزر چکا ہے، تو اللہ رب العزت نے 2.5% مال کا حصہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اسی کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ قرآن کریم میں بار بار اس کا حکم آیا ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ۔ الگ الگ انداز سے اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ نماز کے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ذکر فرمایا۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ ہم نے اپنے مال کی ادا نہیں کی، اپنے مال کا 2.5% راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، تو شدید وعید اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم خوش و خرم رہیں، بہت آزادی کے ساتھ دمکتے چمکتے رہیں، اور آخرت میں ہماری بربادی کا سامان ہو جائے، آخرت میں ہم مصیبت میں گرفتار ہو جائیں اپنے اسی مال کی وجہ سے، جس مال کی وجہ سے دنیا میں ہم اپنے آپ کو اونچا دکھایا کرتے تھے، اپنے اسی مال کی وجہ سے جس کے سبب دنیا میں ہم گھمنڈ کیا کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال ہمارے لیے آخرت میں وبال جان بن جائے۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال میں 2.5% حصہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ شریعت کی نظر میں انسان مالدار کب بنتا ہے؟ جب اس کے پاس نصاب کے برابر مال آ جاتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے، تو ایسا انسان شریعت کی نظر میں مالدار سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ مال کتنا ہے کہ جو انسان حاصل کر لے، سال گزر جائے، وہ مالدار سمجھا جاتا ہے؟ وہ مال ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی، یا کہو 7.5 تولہ سونا، یا کہو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر تجارت کا کوئی سامان، یا کہو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نقد روپیے۔ اگر اتنا مال انسان کے پاس حاصل ہو جائے اور اس مال پر سال گزر جائے، تو وہ انسان شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں، 2.5% حصہ ادا کریں۔ 52.5 تولہ چاندی آج کل کے حساب سے، آج کل کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے تقریباً 39 یا 40 ہزار روپے میں 52.5 تولہ چاندی حاصل ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان کے پاس 39.5 یا 40 یا 41 تقریباً، قیمتیں الگ الگ دکانوں میں الگ الگ ہوا کرتی ہے، 40,000 مان کے چلیں، 40,000 روپے کسی انسان کے پاس ہے، آئے، اور پھر سال گزر گیا، 1 سال، تب اس انسان پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ گئے اچھی طرح؟
52.5 تولہ چاندی سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ عدد آپ کو، قیمت آپ کو بیان کر دی۔ بہت سے انسان غفلت میں رہ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہی نہیں ہے۔ ارے کسی کے پاس سونا ہے اور چاندی ہے تو دونوں کو جوڑ کر قیمت معلوم کریں کتنی قیمت بیٹھتی ہے۔ مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے اور 30 تولہ چاندی ہے، اب 30 اور 1 دونوں کو جمع کریں اور دونوں کی قیمت معلوم کریں جویلری کے پاس جا کر، سنار کے پاس جا کر۔ اگر اس کی قیمت 40,000 یا اس سے زیادہ ہے تو سمجھو آپ پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ قیمت معلوم نہ کرنے کی وجہ سے ہم بہت سی مرتبہ دھوکے میں رہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو مالدار نہ سمجھتے ہوئے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور بے خبری میں اللہ رب العزت کے اس عظیم فریضے سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، سخت وعید کے ہم شکار ہو جاتے ہیں، مستحق بن جاتے ہیں۔ دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ایسا نہ ہو کہ ہم لمسم ادا کر دیں، اندازے سے ادا کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا مال ہے پورے مال کی گنتی کرنی ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کے پاس دکان ہوتی ہے، دکان میں لدا ہوا سامان ہوتا ہے، تو سامان کو گننے میں سستی برتتا ہے، اسے کنٹالا آتا ہے، بور ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کیا یہ پورے سامان کو میں گنوں اور مشقت برداشت کروں، چلو لمسم زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لمسم ادا کرنے میں، اندازے سے ادا کرنے میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذمے ضروری، واجب اور حق زکوٰۃ زیادہ ہو اور غفلت کی وجہ سے کم ادا کر دیں۔ یعنی ادا تو کرنے چاہیے کہ 5,000 اور لمسم ہم نے ادا کر دیے 4,500، تو 500 روپئے گویا کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ کے کم ادا کیے، یہ 500 روپئے ہمارے مال کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا وہ تھوڑا سا حصہ جو اپنے مال کے ساتھ شامل رہا، اس پورے مال کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے 1 روپیہ کم دیا، زکوٰۃ میں ادا نہیں کیا، وہ 1 روپیہ اپنے مال کے ساتھ لگا رہا، تو یہ 1 روپیہ ہمارے پورے مال کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جو احباب نہیں دیتے، غفلت برتتے ہیں، بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ترغیب اور ترغیب ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احباب زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن کما حقہ نہیں ادا کرتے، لمسم ادا کر دیتے ہیں، اندازے سے ادا کرتے ہیں، حساب کتاب لگا کر ادا نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی ذرا اپنے مال اور ساز و سامان کا پورا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ اللہ رب العزت کا یہ فریضہ اس سے ہم سبکدوش ہو جائیں، کہیں آخرت میں ہمارے لیے یہ وہ وبال جان نہ بن جائے، پکڑ کا اور مواخذے کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے۔ ایک تیسری بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ ہم اپنے مال کو ہمیشہ حرام سے پاک رکھیں، اپنے مال کو ہمیشہ حلال طریقے سے حاصل کریں۔ حلال کمائی جب حاصل کرتا ہے انسان تو اس میں برکت ہوتی ہے، حرام کمائی کرتا ہے تو اس میں بے برکتی ہوتی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حرام کی کمائی انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ حرام کی کمائی کا ایک لقمہ جاتا ہے، بدن کا کوئی حصہ اور پارٹ اس لقمے سے بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کئی دنوں تک کہ اس کی نمازیں قبول نہیں کرتے، کئی دنوں تک کہ اس کے نیک اعمال قبول نہیں کرتے۔ تو حرام کی کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں، خصوصاً رمضان کا مبارک موقع ہے، سحری ہمارا حلال کمائی سے ہو، افطاری ہماری حلال کمائی سے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے خبری میں اور نہ جاننے کی وجہ سے یا سستی میں یا مال کی لالچ میں یا بس آنے دو اور پیٹ بھرو کے ہمارے مزاج اور سوچ کی وجہ سے سود کا مال سے اپنی افطاری کر رہے ہو، حرام کے مال سے اپنی افطاری کر رہے ہو، جھوٹ سے کمائے ہوئے مال سے اپنی افطاری کر رہے ہو۔ ہرگز ایسا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور حرام لقمے سے افطاری کرتا ہے، ایسے بندے کا روزہ قابل قبول نہیں ہوتا۔
اس کے برکات اجر و ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو دن بھر ہم بھوکے اور پیاسے رہے، اللہ کے لیے حلال رزق سے اپنی سحری کی، روزہ رکھا، پھر ہم اس روزے کو برباد کیوں کریں حرام کی افطاری کے ذریعے، حرام کے لقمے کے ذریعے؟ اس لیے سحری میں بھی، افطاری میں بھی، بلکہ پورے سال جتنے وقت کا ہم کھانا کھاتے ہیں، ہر وقت اور ہر لقمہ اور ہر دانہ اس بات کا خیال رکھ کر لیا جائے اور اپنے پیٹ میں حلق سے نیچے اتارا جائے کہ وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ حرام کا ہو تو چاہے بھوکا رہ لو، فاقہ برداشت کر لو، لیکن حرام کا لقمہ حلق سے نیچے نہ اترنے دو۔ اللہ رب العزت حرام کی کمائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، حلال کمائی عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، حرام کی پائی سے بچائیں۔ اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔